चाहता हूँ कि जिस अंदाज में कल वफाकी हुकूमत ने और कुछ चवल वज़ीरों ने एक माहौल बनाया और ये सूरत-ए-हाल पैदा की और ये तासुर दिया कि सिंध हाउस के अंदर कुछ अरकान असम्बली को जबरी तौर पर रखा गया है। सिंध हाउस के अंदर अरकान असम्बली को करोड़ों रुपए दिए जा रहे हैं और सिंध हाउस के अंदर पता नहीं कोई ऐसी खुफिया एक्टिविटी हो रही है जो शायद मुल्क की सालमियत के ख़िलाफ़ है। खुदा न खास्ता मुझे समझ नहीं आती इन बेवकूफ़ों को हम क्या कहें। मैं आपको एक बात बता देता हूँ। परसों शाम में हम बाहर सिंध हाउस का बड़ा लॉन है, वहाँ बैठे थे, सैंडविचेस, बिस्किट, चाय एंजॉय कर रहे थे। 3 ड्रोन कैमरे ऊपर चल रहे थे, 3 ड्रोन कैमरे। अच्छा, बात यह है कि मैं या और जितने लोग वहाँ बैठे थे कोई इतने सादा और बेवकूफ़ भी नहीं है कि उन्हें अंदाज़ा ना हो कि अगर हम लॉन में बैठेंगे तो ऊपर से कोई ड्रोन नहीं आ जाएगा। अगर ये सारी चीज़ें डर के मारे होती, खुफिया होती, छुपाना होता तो सिंध हाउस में ड्राइंग रूम भी है, बड़े बड़े अंदर कॉरिडोर्स भी हैं, हम आराम से छुपा के वहाँ बैठ के भी लोगों के साथ बातचीत कर सकते थे, गपशप लगा सकते थे। लेकिन किसी को कोई डर नहीं था, सब अपनी मर्ज़ी से वहाँ बैठे थे। सिंध हाउस में इन मेंबर्स के आने की वजह क्या बनी? तकरीबन 4-6 दिन पहले आप सब यहाँ मौजूद हैं इस्लामाबाद में, मैं यहाँ नहीं था। पार्लियामेंट लॉजेस के ऊपर इस्लामाबाद पुलिस ने हमला किया और जितनी बड़ी तादाद में वो पुलिस वहाँ घुसी, जिस अंदाज में वो घुसी, लग ये रहा था कि कोई बहुत बड़े दहशत गर्दों को वो पकड़ने आए हैं। वहाँ पर 2 MNAs को गिरफ्तार किया गया, कई MNAs पर तशद्दुद किया गया। पार्लियामेंट लॉजेस में MNAs के कमरों के दरवाजे तोड़े गए, अंदर उनका फर्नीचर तोड़ा गया, सेनेटर से बदतमीज़ी की गई। ये सारी चीज़ें आपके सामने हुई। उसके बाद वज़ीर आज़म खुद और उनके चवल वज़ीरों की पूरी टीम रोज़ाना धमकियां दे रही है। एक वज़ीर ने यह कहा कि अगर खुदकुशी हराम नहीं होती तो मैं खुदकुश बम्बार बन के इन पर हमलावर हो जाता। फिर उससे आगे चलते हैं, पंजाब में एंटी करप्शन को और इस्लामाबाद की हुकूमत ने FIA को और इंटेलिजेंस ब्यूरो को ये टास्क दिया कि अपोजिशन के MNAs और PTI के वो MNAs जो हुकूमत से नाराज़ हैं उनके ख़िलाफ़ जो है वो कार्रवाइयाँ शुरू की जाएं, उनके ख़िलाफ़ मुकदमात बनाए जाएं, उनको गिरफ़्तार किया जाए, उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के दिन जब वोटिंग होनी है उस दिन तक गायब कर दिया जाए। ये सारी चीज़ें किसी से भी खुफिया नहीं है। ये सारे इक़दामात हुकूमत कर रही थी और इन हालात में बहुत सारे MNAs ने ये महसूस किया कि वो अपने आप को पार्लियामेंट लॉजेस में गैर महफूज समझते हैं। और ये सिर्फ PTI के MNAs नहीं हैं, मैंने आपको पहले बताया कि पीपल्स पार्टी के MNAs और PMLN के MNAs वो भी सिंध हाउस में रह रहे हैं। मुझसे एक आध दिन पहले भी सवाल हुआ था, मैंने सिर्फ ये कहा कि PTI, पीपल्स पार्टी और PMLN के जो MNAs है वो ठहरे हुए। उसकी वजह ये थी कि मुझे ये हक नहीं पहुँचता कि PTI के जो MNAs वहाँ ठहरे हुए हैं मैं उनकी इजाज़त के बग़ैर इस बात को जाके पब्लिक करूँ कि वो वहाँ ठहरे हुए हैं। आज उन्होंने खुद फैसला किया कि जी मीडिया के लोगों को उन्होंने बुलाया और उनसे बातचीत की और उनको इंटरव्यूज़ दिए, उन्होंने सारा माहौल देखा। तो आज ये बात मैं कह सकता हूँ, मैं तस्लीम कर सकता हूँ कि वहाँ PTI के MNAs थे। एक बात मैंने आपके सामने और कही थी इसी जगह पर कि अगर इत्तेहादी जो हैं PTI के वो हमारे साथ ना भी आएँ तब भी इमरान का जाना ठहर गया है। नंबर्स हमारे पास पूरे हैं। मैं अभी आपको एक और बात बता रहा हूँ कि जो PTI के अरकान कौमी असम्बली सिंध हाउस में हैं या कहीं और हैं जो अपनी मर्ज़ी से मुख्तलिफ मकामात पर ठहरे हुए होंगे, उनके अलावा वो MNAs जो आज PTI के कैंप में आपको नज़र आ रहे हैं, इंशाअल्लाह ताला जिस दिन कौमी असम्बली का इजलास होगा उनमें से भी अरकान की बहुत बड़ी तादाद जो है वो इमरान खान के ख़िलाफ़ जो है वो वोट डालेगी। आज मैंने TV पर देखा अभी कुछ देर पहले, गवर्नर सिंध आमिर लियाकत के घर पे गए, अपने साथ पूरा वो चवल जो MPAs हैं वो पूरे का पूरा टब्बर अपने साथ लेके गए, घंटों तक आमिर लियाकत की मिन्नत तरले की। उसके बाद जब मीडिया के सामने आए तो आमिर लियाकत की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान एक कर दिए और पता नहीं क्या क्या कुछ कहा उन्होंने।
اور پھر جب عامر لیاقت سے میڈیا نے پوچھا اس نے کہا میں تو نیوٹرل ہوں اور میں جب ووٹ ڈالنے کا وقت آئے گا تب میں فیصلہ کروں گا کہ مجھے کیا کرنا ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ عامر لیاقت نے جو اپنے گھر پہ بیٹھا ہوا ہے، جس سے گورنر سندھ نے ملاقات کی ہے، اس نے بھی یہ نہیں کہا واضح طور پر کہ وہ عمران خان کے ساتھ ہے۔ یہ ایک آدمی میں آپ کو بتا رہا ہوں، آپ اور بے شمار ایم این ایز ہیں جو کسی خوف سے، کسی ڈر سے، کسی پریشانی سے، یا جو یہ تہمتیں لگاتے ہیں لوگوں کے اوپر کہ کروڑوں روپے لے لیے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا مختلف قسم کے الزام لگاتے ہیں، اس کی وجہ سے شاید وہ اس وقت بات نہیں کر رہے ہوں گے، سامنے نہیں آ رہے ہوں گے۔ لیکن یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں، میری پہلی والی بات بھی درست ثابت ہوئی، آج والی بات دوبارہ کہہ رہا ہوں کہ جو ممبرز پی ٹی آئی کے کیمپ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے بھی لوگ پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہیں۔ میں نے پہلے کہا تھا، دوبارہ دہرا رہا ہوں کہ اگر تو اس کابینہ کو جو عمران خان کی کابینہ ہے اس کو کہہ دیا جائے نا کہ کابینہ یہی ہوگی، صرف وزیر اعظم نے جانا ہے، یہ سب کے سب عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے۔ خاص طور پہ شیخ رشید اور فواد چودھری عمران خان کے خلاف ووٹ ڈالیں گے، اس لیے کہ انہیں پتہ ہے کہ اگلی پارٹی کوئی اور ہونی ہے ان کی۔ پی ٹی آئی سے اب ان کی مستقبل کی امیدیں ختم ہو چکی ہیں۔ میں ایک مثال آپ کو اور بھی دوں، جو یہ کہتے ہیں کہ جی چھپا دیا اور پتہ نہیں غلط کام کر دیا کوئی۔ جب 2018 میں سینٹ کے الیکشنز ہو رہے تھے، مجھے پاکستان کا نہیں پتہ پورے ملک میں کیا ہوا، لیکن صوبہ سندھ میں، کراچی شہر میں پی ٹی آئی نے اپنے تمام ایم پی ایز کو ہوٹلوں میں قید کیا تھا، ان کے موبائل فون ان سے چھین لیے تھے، ان کو کسی سے بات کرنے کی اجازت نہیں تھی۔ یہ صورتحال تو سندھ ہاؤس میں نہیں ہے۔ جو ٹھہرے ہوئے ہیں ان کے دوست بھی آتے ہیں، وہ باہر بھی جاتے ہیں، فونوں پہ بات بھی کرتے ہیں، فیملیوں کے پاس بھی چلے آتے ہیں، فیملی کو لے بھی آتے ہیں، ساری آزادی ان کو حاصل ہے، وہ گھوم پھر رہے ہیں اپنی مرضی سے، جو رہنا چاہتا ہے رہتا ہے، جو نہیں رہنا چاہتا نہیں رہتا ہے۔ کئی ممبر ہیں جو نہیں رہ رہے ہیں۔ تو پی ٹی آئی خود یہ کام کرے تو ٹھیک ہے، اگر کوئی اور یہ کام کرے تو یہ غلط ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو بات چودھری پرویز الہی نے کہی تھی، الفاظ میں وہ نہیں دہراؤں گا جو انہوں نے کہے تھے، ان کو پولیٹیکل مینجمنٹ نہیں آتی ہے، ان کو سیاسی لوگوں کو ساتھ چلانا نہیں آتا ہے۔ عمران خان کے لیے یہ کام کوئی اور کرتا تھا۔ عمران خان نے یہ جو ہائیبرڈ کہتے ہیں نا سسٹم، اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بس پتہ نہیں کیا ہے، آدھا کچھ آدھا کچھ۔ تو آج پہلی مرتبہ عمران خان کو جب پتہ چلا ہے کہ اپنے لوگوں کے ساتھ کس طرح چلا جاتا ہے، اپنے ممبرز کو کس طرح انگیج کیا جاتا ہے، اپنے ممبرز کی اگر ناراضگیاں ہیں، جو یہ جتنے ممبر جو آپ کے سامنے آج آ رہے ہیں ٹی وی پر، وہ سب کے سب کوئی آج سے تو پی ٹی آئی کے خلاف نہیں ہوئے ہیں۔ آپ ان کی اسمبلی میں تقریریں اٹھا لیں، آپ کے ان کے ٹی وی چینلز میں انٹرویو سن لیں، ہر آدمی کھل کر پی ٹی آئی کی مخالفت کرتا رہا ہے، کھل کر، مختلف ایشوز پر، مختلف وجوہات پر۔ آج اگر وہ پی ٹی آئی کے خلاف ہیں تو نئی بات نہیں ہے، وہ پی ٹی آئی کے خلاف پہلے بھی تھے، آج انہوں نے کھل کر اظہار کر دیا ایک مرتبہ پھر۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو ان کے وفاقی وزراء دھمکیاں دے رہے ہیں، میں انہیں سمجھانا چاہتا ہوں کہ تمہاری یہ جو نیازی سلطنت ہے، نیازی حکومت ہے، اس کا خاتمہ ہو رہا ہے۔ اتنا کرنا جو تم کل سہ سکو، وہ کرنا جو کل تم برداشت کر سکو۔ تم جو یہاں دھمکیاں دے رہے ہو کہ سندھ ہاؤس پہ ہم حملہ کر دیں گے، تو ایک بات یاد رکھو کہ تمہارے ارکان کراچی شہر میں بھی ہیں، ان کو بھی کراچی سے اسلام آباد آنا ہے۔ اگر تم نے کسی ممبر کے ساتھ زبردستی کرنے کی کوشش کی تو شرافت کا لبادہ اور قسم ہم نے بھی نہیں کھائی ہوئی ہے۔ جس طرح تم ہمارے ممبرز کو ٹریٹ کرو گے، بالکل اسی طرح ہم تمہارے ممبرز کو ٹریٹ کریں گے۔ اگر ہمارے ممبرز کو زبردستی روکا جائے گا، ہم تمہارے ممبرز کو زبردستی روکیں گے۔ اگر یہاں تم لاکھوں کا مجمع لگاؤ گے، ہم لاکھوں کا مجمع لگائیں گے۔ اگر تم کسی کو زبردستی روکنے کی کوشش کرو گے، ہم ان کو زبردستی اندر بھیجیں گے۔ اگر تم کسی کو آنے سے روکو گے، ہم زبردستی ان کو باہر لے کر آئیں گے۔ یہ بدماشی اور غنڈہ گردی اب نہیں چل سکتی۔ تمہاری حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، تم فارغ ہو گئے ہو، اور تم یہ بات ذہنی طور پر تسلیم کر لو کہ جو تم کہتے تھے نا میں ان کو رلاؤں گا، اب تم رو رہے ہو، اب تمہارا مقدر رونا ہے، اب تم سابق وزیر اعظم کہلوانے والے ہو، اب تم جا کر بار بار یہ کہو گے مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا، مجھے کیوں نکالا۔ کوئی سوال ہو؟ ایک ایک کر کے ایک سیکنڈ، یہ تھوڑا ناراض ہے، پہلے سے یہ بتائیں، آپ کے پاس پی ٹی آئی کے ارکان کافی دنوں سے محفوظ تھے، اور آپ نے جیسے کہتے ہیں کہ چڑیا کو پر نہیں مارنے دیا، تو یہ بتائیں کہ سندھ حکومت کی ذمہ داری ہے، سندھ ہاؤس، وہاں پہ
جو اینکرز آج پہنچے ہیں وہ کس کی اجازت سے پہنچے ہیں اور رپورٹرز کو کیوں وہاں تک جانے نہیں دیا گیا؟ کیا رپورٹرز کے ساتھ یہ ناروا سلوک پیپلز پارٹی جو کر رہی ہے، کیا یہ میڈیا کے اوپر آپ کی طرف سے قدغن نہیں ہے سر؟ نہیں، دیکھیں، میں نے ایک بات شروع میں کہی کہ کل مجھ سے سوال ہوا کہ وہاں ممبرز کون کون ہیں، کچھ ٹی وی چینلز نے کیا، تو میں نے کہا کہ پیپلز پارٹی اور پی ٹی آئی کے نون لیگ کے MNAs ہیں۔ میں نے پی ٹی آئی کے ممبرز کا اس لیے نہیں بتایا کہ مجھے ان کی طرف سے یہ اجازت نہیں تھی کہ میں یہ کہوں کہ جی وہ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں۔ آج انہوں نے یہ مناسب سمجھا خود، جب عمران خان نے بھونگیاں ماریں، جب ان کے اوپر تہمتیں لگائیں، جب ان کے اوپر الزامات لگائے، تو انہوں نے کہا کہ جی ہم میڈیا سے بات کریں گے۔ انہوں نے جن کو مناسب سمجھا ان کو بلایا اور ان سے بات کی۔ اس میں پیپلز پارٹی کا جو ہے وہ کوئی کردار نہیں ہے۔ پیپلز پارٹی تو میزبانی کر رہی ہے۔ اگر کوئی مجھے ویسے بھی عام حالات میں بھی کئی دوستوں میں کہتے ہیں جی ہم اسلام آباد جا رہے ہیں، میں سندھ ہاؤس میں کمرہ چاہیے، تو ہم اپنی طرف سے کوشش کرتے ہیں ان کو فیسیلیٹیٹ کریں۔ اگر ہمارے نون لیگ کے کچھ MNAs نے کہا کہ جی ہمیں وہاں سیکیورٹی کے خدشات ہیں، لاجز میں ہم یہاں رہنا چاہتے ہیں، ہم نے ان کو فراہم کیا۔ اور اگر کچھ ممبرز کہیں کہ جی پی ٹی آئی کے بھی کہیں کہ جی ہمیں جگہ دے دیں، ہم یہاں سیف محسوس کریں گے، تو ہم نے ان کو رکھا۔ لیکن جب تک وہ میڈیا سے خود بات نہیں کرنا چاہتے تھے، جب تک وہ خود سامنے نہیں آنا چاہتے تھے، ہم نے کوئی زور زبردستی ان کے ساتھ نہیں کی۔ یہ ان کا اختیار تھا جس کو انہوں نے استعمال کیا۔ شہید غنی صاحب یہ بتائیے گا، اگر کوئی کسی پارٹی کا ممبر دوسری پارٹی میں جب شامل ہوتا ہے اسے تو لوٹا کہا جاتا ہے، اور آپ کہتے بھی رہے ہیں انہی ارکان کو۔ اب کوئی الیکٹڈ دوسری جماعت میں چلا جائے، الیکٹڈ، اس کو کیا نام دینا چاہیے؟ جہاں تک میری معلومات ہے ابھی تک کوئی MNA کسی پارٹی میں شامل نہیں ہوا ہے، اور وہ آج بھی پی ٹی آئی کے MNAs ہیں۔ اب اگر وہ خود چھوڑنا چاہیں تو میرا زور نہیں ہے، وہ ان کا اپنا فیصلہ ہوگا۔ لیکن آج جب آپ مجھ سے سوال پوچھ رہے ہیں تو جو میری معلومات ہے، کسی ایک MNA بھی پی ٹی آئی کو چھوڑ کر کسی اور جماعت میں شمولیت نہیں کی ہے۔ یہ نہیں کرنے دیں۔ تاثر دیا جا رہا ہے کہ زبردستی MNAs کو بٹھایا ہوا ہے، اور اس کے بعد یہ معاملہ بھی سامنے آیا ہے کہ وزیر اعظم نے مختلف محکموں کو ہدایت دے دی ہے کہ سندھ ہاؤس پہ نظر رکھی جائے۔ کہیں چھاپا تو نہیں مارا جا رہا سندھ حکومت میں سندھ ہاؤس پہ؟ اگر چھاپا مارا جاتا ہے، پولیس اندر آتی ہے، تو کیا آ سندھ سکتی ہے؟ حکومت نے کیا ہدایات دی ہے؟ دیکھیں، پہلی بات تو یہ بڑی شرم کی بات ہے کہ وزیر اعظم خود اگر ایڈمٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگوں کی جاسوسیاں کروا رہے ہیں، وہ اداروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان ممبرز کے فون ٹیپ کرو، وہ اداروں کو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ ان کی نقل و حمل پہ نظر رکھو، یہ آئین کی صریحاً خلاف ورزی ہے۔ یہ کام تو کسی عام شہری کے ساتھ بھی نہیں کیا جا سکتا جو وزیر اعظم اپنے اراکین قومی اسمبلی کے ساتھ کروا رہا ہے۔ مجھے آپ بتائیے کہ کون سا آئین اور قانون وزیر اعظم کو یہ اجازت اور حق دیتا ہے کہ وہ کسی انٹیلیجنس ادارے کو یہ کہے کہ میرے MNAs کے اوپر نظر رکھو، ان کے فون ٹیپ کرو، ان کو دیکھو کہ یہ کس سے ملتے ہیں، کدھر جاتے ہیں۔ یہ بالکل غیر آئینی، غیر قانونی، غیر اخلاقی کام ہے اگر وہ کر رہے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے کہا چھاپا مارا جائے گا۔ بھائی سندھ ہاؤس میں کوئی دہشت گرد ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی ڈاکو ٹھہرے ہوئے ہیں، کوئی قاتل ٹھہرے ہوئے ہیں؟ کون سے ایسے لوگ ہیں جو اس وقت حکومت پاکستان کو یا پولیس کو یا کسی اور ادارے کو مطلوب ہیں جن کے لیے جا کر چھاپا مارا جائے گا؟ اگر آپ کے MNAs ہیں بھائی کہیں ٹھہرے ہوئے ہیں، اپنی مرضی سے ٹھہرے ہوئے ہیں، تو کوئی پابندی لگی ہوئی ہے کہ سندھ ہاؤس میں کوئی پی ٹی آئی کا MNA ٹھہر نہیں سکتا ہے؟ یا کوئی قانون یہ جرم کر دیا انہوں نے، کوئی خدا نہ خواستہ انہوں نے ملک دشمنی کر لی ہے کہ آپ یہ کہتے ہیں چھاپا ماریں گے؟ ہم اسی لیے کہتے ہیں کہ یہ چول ہیں، یہ چولوں کے سردار ہیں۔ ان کو نہ آئین کا پتہ ہے، نہ قانون کا پتہ ہے، نہ سیاست کا پتہ ہے، نہ اخلاقیات کا پتہ ہے۔ اگر انہوں نے کوئی غیر قانونی کام کرنے کی کوشش کی، دیکھیں سندھ ہاؤس ایک رہائشی علاقہ ہے، ایک آبادی ہے جس کے اندر لوگ رہتے ہیں، جہاں سندھ ہاؤس کے ملازمین بھی رہتے ہیں، جہاں سندھ ہاؤس کے مہمان بھی رہتے ہیں، ہم بھی وہاں ٹھہرتے ہیں۔ اگر کوئی وہاں کر حملہ آور ہوگا تو اس کو آپ کیا تصور کریں گے؟ کیا وہ قانونی کرائے گا؟ یہ غیر قانونی ہوگا۔ اگر وہ کریں گے تو ظاہر ہے کہ ہم بھی پھر اس انداز میں دیکھیں گے ہم نے کس طرح اس کو روکنا ہے۔ جی سعید صاحب یہ بتائیے گا کہ ایک قومی حکومت کی باتیں ہو رہی ہیں اور اس میں یہ بھی کہا کہ تمام پارٹیاں ہوں گی مائنس عمران، لیکن پی ٹی آئی ڈیموکریٹک اس میں شامل ہوگی، اس بارے میں تھوڑا سا بتائیے گا۔ دیکھیں ابھی تک میرے علم میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے۔ فی الحال تو جو طے ہوا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے کہ تمام اپوزیشن کی جماعتوں نے اور انشاءاللہ کچھ دنوں میں جو اتحادی ہیں وہ مل کر اس نالائق اور نائل حکومت کے خلاف عدم اعتماد کی تحریک کو کامیاب کرائیں گے،
उसके बाद एक हुकूमत बनेगी जिसमें ज़ाहिर है चूँकि नून लीग अपोजिशन की सबसे बड़ी जमात है, उनका हक है कि वो किसी को प्राइम मिनिस्टर नॉमिनेट करें और शायद बाकी जमातें उसको सपोर्ट करेंगी। अब बाकी आगे क्या क्या चीज़ें होनी हैं, कितने दिन ये हुकूमत चलनी है, कौमी हुकूमत अगर बननी है तो किस तरह की बननी है, इसका फैसला तो ज़ाहिर है कि पार्टी की जो क़यादतें हैं मुख्तलिफ जमातों की वो बैठ कर करेंगी। पहले जब भी विफाक की हुकूमत की तरफ से सिंध के अंदर कोई बात होती थी तो आप कहते थे 18वीं तरमीम का जिक्र करते थे। आज शेख रशीद ने इम्प्रेशन दिया है कि DIG को लेकर यहाँ पर सिंध हाउस के अंदर MNS को बिठा के एक तासुर शेख रशीद के अल्फाज में यह था कि बाद में हम देखेंगे कि विफाक की हुकूमत में किस तरह, तो इस पर आप रद्द-ए-अमल क्या देंगे कि किस तरह DIG यहाँ के? देखिए, पहली बात तो ये है कि सिंध हाउस, KP हाउस, बलोचिस्तान हाउस, पंजाब हाउस, कश्मीर हाउस, इनकी सिक्योरिटी जो है वो वहाँ की पुलिस के पास होती है। बलोचिस्तान हाउस की सिक्योरिटी बलोचिस्तान की पुलिस के पास है, KPK की जो पुलिस है वो KP को देती है, पंजाब हाउस की सिक्योरिटी पंजाब पुलिस के पास है, सिंध हाउस की सिक्योरिटी सिंध पुलिस के पास है। आज से नहीं है, ये जब से बना है तब से है। अब अगर वहाँ जो सूरत हाल बन जाए कि कुछ लोग अगर रहना शुरू कर दें, फिर ये खदशा हो कि वफाकी हुकूमत कोई ऐसी कार्रवाई कर सकती है, तो वहाँ सिक्योरिटी इन्हांस करना कोई बुरी बात नहीं है। अगर सिंध हुकूमत ने वहाँ पुलिस की तादाद बढ़ा दी है तो कोई बुरी बात नहीं है। ये मैं ये समझता हूँ कि ये अच्छा और ऐसा इक़दाम है। अब भाई अगर एक DIG या कोई भी ऑफिसर पोस्टेड है सिंध में, तो क्या वो अहकामात यहाँ वफाकी हुकूमत से लेगा? उसको कानून के तहत सिंध हुकूमत के अहकामात को फॉलो करना है, उनकी जिम्मेदारी है कि उनको माने। अब अगर उसको ये विक्टिमाइजेशन का निशाना बनाना चाहते हैं, जो इनका तरीका रहा है हमेशा से, तो ये बनाते रहें, लेकिन ये गलत तर्ज अमल है। पुलिस अगर वहाँ आई है तो वो सिक्योरिटी देने के लिए आई है। हाँ, अगर पुलिस ने सड़क पे चलते हुए किसी आदमी को अगवा कर लिया ज़बरदस्ती और उसकी FIR कट गई है तो बिल्कुल आप पकड़ लीजिए जनाब किसी को, लेकिन जब तक लोग वहाँ पर अपनी मर्जी से ठहरे हुए हैं इस किस्म का कोई काम नहीं हो सकता। मैं आपको एक बात बता दूँ, वज़ीर आज़म हों या उसके चवल वज़ीर हों, ये घबरा रहे थे, फिर बौखला रहे थे, फिर सटपटा रहे थे। अब ये पागल हो गए हैं, इनकी ज़हनी हालत अपने कंट्रोल में नहीं है। देखें ना, कभी टोकरे का फल हो जाता है, कभी वो कानून में हाथ लेने को पता नहीं क्या हाथ में कुछ कह देते हैं, उल्टा सीधी बातें करते हैं। मैं तो दोहरा भी नहीं सकता हूँ, इतनी बेवकूफ़ी की बातें कर। तो ये जब बोल रहे होते हैं तो अल्फाज भी इनके साथ नहीं दे रहे होते हैं, इनका दिमाग मफलूज हो चुका है और इनको पता है कि वो जा रहे हैं। तो मेरी तो गुजारिश होगी इन तमाम चवलों से कि बाबा जान छुड़ाओ इमरान से, जो गले में पड़ा हुआ है तुम्हारे नहीं इस मुल्क के। जान छूट रही है, जान छुड़ाओ, अपनी गुनाहों की माफ़ी मांगो ताकि अल्लाह तुम्हें माफ़ करे, कोई आगे ठीक रास्ता चुनो। नाम तो आप नहीं बताएंगे लेकिन तादाद ही बता देंगे कितने लोग हैं जो आपके मेहमान हैं सिंध हाउस में? नहीं यार, फ्रेंकली स्पीकिंग मैं सही बात बताऊँ आपको, मुझे तादाद का पता नहीं है, लेकिन मैंने राजा रियाज को सुना, वो ये कह रहे हैं कि 24 मेंबर्स उनके वहाँ हैं, जो राजा रियाज ने कहा। लेकिन मैं इसमें आपको इजाफा कर देता हूँ, कि PTI के नाराज़ अरकान की तादाद 24 नहीं है। सिर्फ वो नहीं है जो सिंध हाउस में हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ख़ुद मुख्तलिफ़ जगहों पे अपनी मर्ज़ी से ठहरे हुए हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने घरों में ठहरे हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो आपको PTI के चवल वज़ीरों के दाएं बाएं नज़र आ रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला जब 28 तारीख को आप जाएंगे असम्बली के अंदर, मुझे उम्मीद है कि पहले तो मैं 30-35 समझ रहा था, लेकिन अब जो मैं रफ्तार देख रहा हूँ शायद ये कुछ बहुत ज़्यादा होगी, हो सकता है कि अक्सरियत इधर आ जाए। सईद भाई, मेरा सवाल ये है, क्या अब वज़ीर आज़म को अखलाकी तौर पर मुस्तफ़ी नहीं होना जाना चाहिए? अखलाक होगा तो मुस्तफ़ी होगा। ये बताएं कि अमूमन ऐसा होता है कि पिछली दफ़ा भी सिंध की पुलिस और पंजाब पुलिस और इस वफाक की पुलिस के दरमियान मुख्तलिफ हवालों से सिक्योरिटी के हवाले से आपस में तसादम भी हुआ। तो अगर ऐसी कुछ सूरत हाल होगी तो फिर ये सारा बोझ कौन उठाएगा? यार देखें, सीधी सी बात है, आप कानून को समझते हैं, आप सारे इस निज़ाम को समझते हैं। सिंध हाउस में अगर कुछ लोग ठहरे हुए हैं अपनी मर्जी और मंशा के, मतलब मिसाल अगर मैं ठहरा हुआ हूँ और इस्लामाबाद की पुलिस आ जाए और मुझे ज़बरदस्ती वहाँ से उठा के ले जाए, तो अगवा कहलाया जाएगा ना मेरा। FIR किस पे बनती है? फिर इस्लामाबाद पुलिस पे FIR बनती है भाई, जिन्होंने उठाया उन पे FIR बनती है। अगर तो भाई कोई मेंबर ऐसा है जो ज़बरदस्ती तौर पे वहाँ रखा गया है, उसके अगवा की कोई FIR कट गई है, वो लोगों से राब्ते में नहीं आ रहा, उसके लिए कोई हमने तावान तलब कर लिया है, तो फिर आ जाएं, उठा के ले जाएं किसी को। लेकिन अगर कोई क्रिमिनल वहाँ पे नहीं है, कोई मतलूब आदमी वहाँ पे नहीं है, किसी की तलाश
ایسا آدمی کوئی نہیں اس کی پولیس کو تلاش ہو، تو خواہ اگر حملہ آور ہو کر وہ کسی کو وہاں سے لے کے جانے کی کوشش کریں گے تو قانون کے مطابق پھر ایف آئی آر وزیر اعظم پر، اس کے چول وزیروں پر اور اسلام آباد پولیس کے ان اہلکاروں پر ہوگی جو اس غیر قانونی کام کا حصہ بنیں گے۔ جو وزیر داخلہ اس وقت اعلیٰ سطحی اجلاس چل رہا ہے پرائم منسٹر ہاؤس میں، وہ یہ فیصلہ کر چکے ہیں، شہباز گل نے پیپر بھی دی ہے کہ ہم وقتی وزیر داخلہ جو ایجنسیوں کو یا پولیس کو حکم دے گی کہ وہاں سے واگزار کرائیں ان کو، یہ زبردستی ہے اور چھنگا منگا بنا رہی ہے۔ یار اب دیکھیں، جو لوگ پی ٹی آئی سے ناراض ہیں وہ پی ٹی آئی کی میٹنگز میں نہیں جانا چاہتے ہیں، اور اگر کوئی ان کو زبردستی اٹھا کر اس میٹنگ میں لے کے جائے گا تو زبردستی وہ کہلائے گا، اغوا وہ کہلائے گا، غیر قانونی کام وہ کہلائے گا۔ اگر کوئی شخص یہاں سے نکلے، آپ یہاں سے نکلیں بھائی، آپ کی مرضی، آپ جہاں جائیں چلے جائیں، اور کسی جگہ آپ چلے جائیں، آپ کے بھائی کو، ماں کو، باپ کو جگہ پسند ہو، آپ چلے جائیں، تو وہ آپ کا اغوا تو نہیں کہلائے گا نا بھائی۔ اگر وہاں سے کوئی ممبر نکل کے اپنے گھر جانا چاہتا ہے، پارلیمنٹ لاج میں جانا چاہتا ہے، کسی اور میٹنگ میں جانا چاہتا ہے، اس کو آزادی ہے، چلا جائے۔ اور میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ ہوتا رہا ہے، یہ اگر 2-3 دن سے وہاں ہیں تو اس دوران میں مختلف ایم این ایز جو ہیں وہ باہر جاتے رہیں، گھومتے رہیں، ملتے رہیں لوگوں سے، کوئی پابندی تھوڑی تھی ان پر۔ اب اگر ان کو پتہ چل گیا ہے کہ ان کی حکومت جا رہی ہے اور ممبرز ان کے ساتھ نہیں ہیں، تو اب یہ اگر زبردستی کرنا چاہیں گے، غیر قانونی کام کرنا چاہیں گے، تو پھر یہ ایف آئی آر ان کے گلے میں ہوگی۔ میں آپ کو بتا دوں یہ جا رہے ہیں، جو سرکاری اہلکار، جو سرکاری ادارہ، جو سرکاری افسر اس نااہل، نالائق اور جاہل حکومت کے غیر قانونی فیصلے پر عمل کرے گا، کل کو کارروائی اس کے خلاف ہوگی، اور یہ حکومت کے دن گنے جا چکے ہیں، یہ حکومت چلی جائے گی۔ ان افسروں کو یہ ان کا فرض بھی ہے، انہوں نے جو حلف لیا یہ اس کا حصہ ہے کہ وہ حکومت کے کسی غیر قانونی احکامات کو، حکم کو، ڈائریکٹیوز کو فالو نہیں کریں گے۔ اگر کسی نے کیا تو ذمہ داری اس کی اپنی ہوگی۔ سب کہتے ہیں سیاست میں مذاکرات کے دروازے بند نہیں ہوتے ہیں، بقول آپ کے چول وزیروں میں سے کوئی وزیروں کی ٹیم آ کر اپنے ممبران کو ملنا چاہے اور بات چیت کرنا چاہے تو کیا سندھ ہاؤس کی انتظامیہ ان کے لیے دروازے کھلے رکھے گی یا ان پر پابندی ہوگی وہاں آنے کی؟ میرے بھائی، میں نے پہلے کہا یہ میرے اوپر نہیں ہے کہ میں کسی کو کہوں جا کر راجہ ریاض سے مل لو بھائی، یہ راجہ ریاض کی مرضی ہے، نواب شیر وزیر کی مرضی ہے، نور عالم خان کی مرضی ہے۔ ملنا چاہتے ہیں ملیں، یہاں ملنا چاہتے ہیں یہاں ملیں، اس کے گھر جا کے ملنا چاہتے ہیں گھر ملیں، اس کے دفتر ملنا چاہتے ہیں جا کے ملیں، کوئی قید تھوڑی ہے وہ۔ ہمارا کوئی اختیار نہیں ہے، سندھ ہاؤس کی انتظامیہ کا کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی کو روکے یا کسی کو اجازت دے۔ جو لوگ وہاں ٹھہرے ہوئے ہیں یہ ان کی مرضی ہے۔ دیکھیں، اگر پارلیمنٹ لاجز میں رہا ہوں 5 سال، یہ میری مرضی ہوتی تھی کہ کون مجھ سے ملنے آ سکتا ہے، کون نہیں آ سکتا ہے۔ اگر آپ آئیں گے میں گیٹ پہ بتاؤں گا فلاں صاحب آ رہے ہیں، ان کو چھوڑ دیجئے۔ اگر میں کہوں گا نہیں چھوڑی، نہ چھوڑیں گے، لیکن یہ کسی اور کا حق نہیں ہے۔ جو ممبرز وہاں ہیں ان کی مرضی ہے، وہ جس سے چاہیں ملیں، سندھ ہاؤس میں ملیں، باہر ملیں، چلے جائیں، وہ آزاد ہے، اپنی مرضی میں کریں۔ زبردستی کوئی آدمی آ کے گھس کے کہے گا جی میں کروں گا، تو وہ ظاہر ہے کہ وہاں سیکورٹی کی ذمہ داری ہے کہ ان کو روکیں زبردستی آنے والوں کو۔ سندھ ہاؤس سندھ کو حکومت کی ملکیت ہے جی، جو مہمان آپ لوگوں نے ٹھہرائے ہوئے ہیں، ان کی خدمت سندھ کے وسائل سے کیوں کی جا رہی ہے؟ دیکھیں، آپ کو شاید پتہ ہوگا، اگر میں بھی سندھ ہاؤس میں ٹھہرتا ہوں نا تو میں اس کا کرایہ دیتا ہوں۔ اگر میں میری سنیں، اگر میں سندھ ہاؤس کی گاڑی استعمال کرتا ہوں نا، میں اس کا کرایہ دیتا ہوں۔ اگر میری درخواست پر میرا کوئی مہمان سندھ ہاؤس میں ٹھہرتا ہے تو اس کا کرایہ اس سے زیادہ ہوتا ہے جو میں دیتا ہوں، مجھ سے زیادہ کرایہ دینا پڑتا ہے، اور میں دیتا ہوں یا وہ دیتا ہے، اس کا کرایہ دیا جاتا ہے۔ تو سندھ ہاؤس کے جتنے بھی اخراجات ہوتے ہیں وہ وہاں جو لوگ رہتے ہیں، ٹھہرتے ہیں، وہ خود بیئر کرتے ہیں، حکومت سندھ کے سر پہ نہیں ہوتے۔ وزیروں کا جب وہ نہیں اٹھاتے تو باقی کسی اور کا کیسے اٹھائیں گے؟ کہ آج جو پی ٹی آئی کے ممبران نے یہ فیصلہ کیا کہ میڈیا کے سامنے آئیں گے، اس کی وجہ پرویز الہی صاحب کا کل والا انٹرویو بنا ہے جس میں انہوں نے کہا تھا کہ کچھ ممبران جو ہیں وہ سیف کسٹڈی میں، کیا کہیں گے؟ نہیں، میرا خیال ہے، میں نے چونکہ کل رات 1-2 ممبرز کو سنا، وہ بہت ناراض تھے جو وزیر اعظم عمران نیازی نے ان پر تہمتیں لگائی تھیں کہ وہاں وہ کروڑوں روپے لے رہے ہیں اور وہ پتہ نہیں بستے پڑے ہیں، بیگ پڑے ہیں، بوریاں پڑی ہیں، پتہ نہیں کس چیزوں کی بات کی۔ اس پر وہ بہت نالاں تھے کہ ہمیں اس طرح سے جو ہے وہ ڈسکریڈٹ کرنا، ہماری کریکٹر اسوسیشن کرنا، یہ ہم برداشت نہیں کریں گے۔ اور انہوں نے مناسب سمجھا کہ وہ سامنے آ جائیں اور سب کو بتائیں، اور میرا خیال ہے
कि जब और मौका मिलेगा उनको जाएं, वो मीडिया से बात भी करेंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे, आपसे मिलेंगे भी, आप उनसे पूछिएगा, बहुत सारी बातें आपको लोग हल्फर कस्मा बताएंगे कि भाई क्या हो रहा था पीछे। थैंक यू जी। इस सारी सिनेरियो में जो सिचुएशन क्रिएट हुई है उसमें हुकूमत की तरफ से तो चीखें बहुत ज़्यादा सामने आ रही है और ये मुतालबा किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन का जी नोटिस ले। अब इस सारी सिचुएशन में कानूनी क्या एक उनको कोई रिलीफ मिल सकता है या नहीं मिल सकता? किनको? हुकूमत को, चूँकि वो मुसलसल यही मुतालबा करते आ रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन इस सारे मामले में नोटिस ले। इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था ना सवाद के जलसे पे, इलेक्शन कमीशन ने नोटिस लिया था लोअर दीर के जलसे पे, उस पर क्यों मिर्चें लग गई थी इनको? देखें, इलेक्शन कमीशन को बिल्कुल लें नोटिस, इसमें हमारा कोई इशू नहीं है। हुकूमत के पास इख्तियार है, अगर ये मेंबर्स वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस वाले दिन हुकूमत की हिदायत के बरखिलाफ, या पीटीआई, हुकूमत भी नहीं, पीटीआई की जो डायरेक्टिव्स हैं उसके खिलाफ ये जाएंगे, तो पीटीआई के सरबराह को ये इख्तियार हासिल है आइनी तौर पर कि वो उनके खिलाफ डिफेक्शन क्लॉज के तहत प्रोसीडिंग शुरू करवा सकता है, वो उनको शोकाज नोटिस दे सकता है, शोकाज नोटिस का जवाब आने के बाद वो रेफरेंस स्पीकर को भेज सकता है, उसके बाद स्पीकर वो रेफरेंस इलेक्शन कमीशन को भेजेगा, और इलेक्शन कमीशन अगर समझेगा कि वाकई इस मेंबर ने जो डिफेक्शन क्लॉज है उसके मुताबिक वायलेशन की है, तो उसको इलेक्शन कमीशन डीसीट कर देगा, उसके खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चला जाएगा। इनकी अगर ये पार्टी को डिफेक्ट करते हैं तो उसकी सज़ा आइन के अंदर मुतय्यन है। अब अगर कानून में लिखा है कि जी चोरी की सज़ा है, तो भाई मैं चोरी करूंगा तो मुझे सज़ा दोगे ना। आप पहले से कह रहे हो नहीं, सईद गनी की नीयत है चोरी करने की, इसलिए इसको पकड़ के हाथ काट दो, तो ये तो नहीं हो सकता ना, ये दुनिया के किसी कानून में नहीं है, तो डिफेक्शन है मौजूद है। थैंक यू जी। डकैती की नीयत से बैठे हुए